وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال الله تعالى في مقام آخر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم. سوچنے پر بھی نیکی کا صلہ دیتا ہے، سوچنے پر بھی نیکی کا صلہ دیتا ہے، ہو ندامت تو گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہم جو گھبرا کے پلٹ آتے ہیں اس کی طرف، وہ مہربان ہے کہ سینے سے لگا لیتا ہے. آج کی اس پروقار تقریب کے اندر میں جس موضوع سخن کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. دعا کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت پر رونق مہینہ اپنی آخری گھڑیوں کی طرف بڑی ہی تیزی سے رواں دواں ہے. ہم نے اس رمضان المبارک کی کچھ برکات حاصل کی اور زیادہ تر حصہ اپنی غفلتوں میں کھو دیا. تو آئیے ان قیمتی لمحات میں اللہ رب العزت کو منا لیں، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں. اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، نظر رحمت کروں گا. تو کہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکار کر کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتیاں کی اور کوئی در نظر نہیں آتا، تو آ جاؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. حضرات سب سے پہلے بتلاتا چلا جاؤں کہ دعا کرنی کس سے ہے؟ دعا اللہ وحدہ لا شریک سے کرنی ہے، جو اپنے بندوں کو آوازیں دے دے کر یقین دلا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. لیکن شرط یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سامعین کرام، اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں اے میرے بندے دعا کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے حکموں کو قبول کرے اور مجھ پہ یقین رکھے. حضرات دعا کا تعلق تو یقین سے ہے. تو شاعر کیا خوب کہتا ہے مکمل یقین سے در پہ دستک دو، مکمل یقین سے در پہ دستک دو، در تو در دیوار بھی کھل جائے گی. حاضرین مجلس، ہر کام کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح دعا کرنے کا بھی طریقہ ہے. عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندہ اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ. حضرات صرف دعا کرنی ہے تو اللہ رب العزت سے کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی در نہیں جو معافی کو قبول کرے، جو دعاؤں کو قبول کرے. سامعین کرام، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے جو مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، اور جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. تو آئیے ان قیمتی لمحات میں اللہ رب العزت سے مانگنے کا فن حاصل کریں، اللہ رب العزت سے دعا کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. حضرات اللہ رب العزت سے دعا کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو آدم علیہ السلام سے سیکھیں. غلطی ہوئی، احساس ندامت چھا گئی تو فوراً اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرات دعا کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھے، جنہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر پکارتے ہوئے بھڑکتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی تو اللہ رب العزت نے بھڑکتی ہوئی آگ کو گلزار بنا دیا۔ سامعین محترم، دعا کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام سے سیکھیں، جنہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اللہ رب العزت کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سامعین کرام، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، نادم ہے تو اللہ رب العزت سے توبہ کریں، دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حضرات قیامت والے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کے نیک اعمال کا وزن کم اور گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا، وہ آدمی قیامت والے دن شرمندہ ہوگا کہ آج تو جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس بندے کے نیک اعمال کو جانچا جائے، فرشتے نیک اعمال کو جانچیں گے، نیک اعمال میں سے ایک نیکی کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، انسان خوش ہوگا، اللہ رب العزت سے کہے گا اے اللہ وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سا میرا عمل ہے جس کو دیکھ کر تو نے مجھے جنت عطا کی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندے، دنیا میں جو تو مجھ سے دعائیں کرتا تھا اس وقت وہ تیرے لیے بہتر نہیں تھی، وہ تجھے عطا نہیں کی، یہ آج ان دعاؤں کا صلہ ہے، تو نے اس وقت دعا کرنا چھوڑی نہیں، مجھ پہ یقین رکھا۔ حضرات دعا کا تعلق تو یقین سے ہے، یقین تھا اس ذات پہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگائی، یقین تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، یقین تھا تو آج ہر مسلمان اللہ رب العزت سے ہی دعا کرتا ہے۔ حضرات دعا کرنی ہے تو صرف اس ذات سے کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی تر نہیں جس سے دعا کرنی ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت سے خلوص نیت کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ سرگو ہو کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے بتلاتا چلا جاؤں، ایک وہی ذات ہے جو دعاؤں کو قبول کرتی ہے اور ایک ہم انسان جو دوسروں کے در پہ جا کر دعائیں مانگتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے اے میرے بندے تیرے سے غلطی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، تو واپس لوٹ آ، میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حضرات انسان پھر واپس آتا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف وہی ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئیے ان قیمتی لمحات میں اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، اللہم فقہنا فی الدین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔